کل ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں بات کی تھی، جو دوسری آیت ہے سورہ البقرہ کی، اس کا لفظی ترجمہ کیا تھا۔ میں ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ذالک، وہ، الکتاب، ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ الکتاب لکھی ہوئی ہے، خاص ہے۔ لا مینز نہیں، ریب شک، اور لا کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک۔ اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی ہر قسم کی، یعنی کوئی بھی اگر قسم پاسبل ہے تو اس کی نفی کر رہے ہیں، اس کو انکار ہو رہا ہے، اس کو نیگیٹ کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ لا ریب فیہ، فی میں ہا، اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین، لام ہے کا مطلب ہے ان کے لیے، ان کے واسطے، اور متقین پرہیزگار، بچنے والے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پہ جو اللہ نے لفظ یوز کیا وہ ذالک ہے۔ کل بھی تھوڑی سی بات اس پہ ہوئی تھی کہ ذالک اشارہ بعید کے لیے یوز ہوتا ہے، دور کے لیے۔ اس طرح ہم ویسے کہتے ہیں یہ ہم پاس کی چیز کے لیے کہتے ہیں، اور وہ ہم تھوڑا دور کی چیز کے لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ وہ یوز کیا، ذالک یوز کیا، ھذا یوز نہیں کیا۔ تو اس کی مختلف وجوہات ذکر ہوئی ہیں تفاسیر میں، اور ایک ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی فہم کے مطابق، سمجھ کے مطابق، عربیت کے مطابق بات کی ہے۔ ایک ان میں سے ہم بیان کر لیتے ہیں کہ ذالک کیوں ہوا۔ کہ دیکھیں قرآن دنیا میں نازل کیسے ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو جبرائیل امی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ اتارا ہے، قلب مبارک پہ اتارا ہے۔ یہ لکھی ہوئی فارم میں نہیں آیا ہمارے پاس، وہ کتاب تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، جی یہ آپ کی کتاب ہے، بلکہ یہ علی مکثن، آہستہ آہستہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے بضرورت نازل ہوتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور وحی کی مختلف کیفیات تھیں، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آئی کہ جو کتاب ہے، کتاب کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب کہتے ہیں کوئی چیز لکھی ہوئی جو ہو۔ ہم ذالکہ کو بعد میں بات کر لیتے ہیں، الکتاب کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ کتاب کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی چیز کو کتاب کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر لکھا کیسے جاتا تھا؟ پینز وغیرہ تو اور کاغذ وغیرہ تو اتنے نہیں تھے، موجود تھے، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا۔ لیکن ایک اور لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کندہ کر دینا، انگریو کر دینا، اندر، اس کے اندر لکھ دینا۔ جس طرح ہمارے ہاں اب بھی جو ہے وہ جو قبر کی جو تختی بنائی جاتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ کندہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر انگریو، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انگریو کیا جاتا ہے۔ تو کتاب اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو انگریوڈ ہو۔ تو دنیا میں اگر کتاب نہیں آئی تو وہ کتاب کدھر ہے؟ قرآن، ایکچول جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس قرآن کو ہم نے کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ تو یہ کچھ مفسرین کے نزدیک یہاں بات کی جاتی ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، کون سی وہ کتاب؟ جو آسمانوں پہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے یہاں پہ ذالک استعمال ہوا، ھذا نہیں استعمال ہوا۔ تو یہ خوبصورت سی ایک بات ہے۔ میں نے اب سے عرض کیا تھا کہ قرآن میں ہر بندہ اور ہر مفسر اپنے مزاج کے مطابق اس کو دیکھتا ہے۔ کوئی اس کو جو ہے جس طرح ہم نے بات کی تھی، کوئی لغت کے لحاظ سے دیکھتا ہے،
کوئی اس کو عربیت کے لحاظ سے دیکھتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ جس طرح جس کو ہم نے کہا تھا تفسیر ماثورہ، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صحابہ نے بتا دیا، ان کے متعلق. تو یہ ایک رائے ہے کہ ذالک یہاں پہ کیوں استعمال ہو. اس کے علاوہ اور بہت ساری رائے ہیں، ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں آتے، لیکن بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے اللہ جل شانہ کے پاس، جو اللہ کا کلام ہے، وہ انگریوڈ ہے، لکھی ہوئی ہے، کتاب کی فارم میں موجود ہے، جس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا سوائے پاکیزہ لوگ، یعنی وہ پاکیزہ اسپیشل فرشتے ہیں جو وہاں پہ ہیں. تو ذالک الکتاب، وہ کتاب. اب یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے متعلق اس کو مختلف انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. ہم نے ذالک اور کتاب کو دیکھ لیا، کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ تو ہم نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب. کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قرآن کا ایک نام ہے. کل ہم نے ایک بات ذکر کی تھی کہ اگر آپ دیکھیں بھی تو 29 ایسی سورات ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ حروف مقطعات کے بعد ذکر قرآن کا ہی آتا ہے. تو کچھ علماء، کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، یعنی الف لام میم بھی کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے. پھر ایک اور جو اس کا بنتا ہے، جو ایک ڈائمینشن بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے تورات میں، انجیل میں عیسائیوں کو، یہودیوں کو یہ بشارت دی ہوئی تھی. یعنی تورات کے اندر اب بھی جو بائبل ہے، اب بھی اس کے اندر یہ آیات موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو تھے حواری تھے، جو صحابی تھے ان سے کہا کہ اللہ ایک ایسا نبی بھیجے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، تو جب وہ آئے تو تم نے ان کی نصرت کرنا ہے. اس طرح کا وہ بائبل میں اب بھی موجود ہے. اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ان کے نبی بننے سے پہلے انتظار کر رہے تھے، بیکاز ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ آئے گی. اور وہ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ابھی ہم مغلوب ہیں، لیکن جب ہمارا نبی آئے گا، اللہ کا کلام لے کے آئے گا، تو پھر ہم تم پہ غالب ہو جائیں گے. تو یہ ذالک الکتاب سے مراد، ایک ذالکہ سے یہاں پہ مفسرین نے ایک یہ ڈائمنشن لی، ایک یہ طرق، ایک یہ والا جو ہے وہ چیز دیکھی کہ اس سے مراد یہودیوں اور عیسائیوں کو اور پرانی امتوں کو کہا جاتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، یہ وہی کتاب ہے. تو ایک اس کی یہ ڈائمنشن بنتی ہے ذالک الکتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یعنی بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور یہ قرآن جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ قرآن ایک کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں بات نہیں کرتا، بلکہ جنیرک بات کرتا ہے. تو اسی ایک آیت سے مخاطب ہم یہود و نصارہ کو بھی لے سکتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی لے سکتے ہیں. کیسے لے سکتے ہیں؟ جسے ہم نے بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں تک اگر ہم اس کو ایک سمجھیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. یہ یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہی کتاب ہے، اس میں شک مت کرنا، اور یہ مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. یہ نقطہ
سمجھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت میں، جب ہم اسٹوڈنٹس ہیں قرآن کے، ہم قرآن سے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا نقطہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر اس قرآن سے رہنمائی لینی ہے، اس قرآن سے کچھ لینا ہے، اس قرآن سے کچھ سیکھنا ہے، تو پہلی چیز اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ لا ریب فی، اس میں کسی قسم کی جو بھی شک کی پاسبل صورت ہے، کوئی بھی ممکنہ صورت جو شک کی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ریب ایسے شک کو بھی کہتے ہیں، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے الکشاف میں کہ ریب سے مراد وہ شک ہے جو آپ کے دل میں تردد پیدا کر دے، بے چینی پیدا کر دے، بے اطمینانی پیدا کر دے، اس کو ریب کہتے ہیں۔ ورنہ شک خود بھی عربی کا ایک لفظ، جس کا مطلب ہم نارملی اردو میں بھی شک ہی لیتے ہیں، ڈاؤٹ۔ ریب یہ ہمارے لیے سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جائے، ہدایت کی طرف نہ لے کے جائے۔ اور اللہ نے کتاب ہدایت قرآن کو بنایا ہے۔ قرآن تو ورسٹائل ہے، قرآن تو ایک بحر لا محیط ہے، یعنی ایسا سمندر جس کو کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں سے تو جو جس طرف بھی آپ جائیں گے وہ قرآن آپ کو لے کے جائے گا۔ ہاں، صرف ہم نے کہا تھا، اسی لیے ہم نے بالکل شروع میں جو تھا وہ کیا تھا کہ قرآن کے اندر سے جب ہم نے موتی نکالنے ہیں، نقطے نکالنے ہیں، تو وہ نقطے کبھی بھی عربیت سے، لغت سے، جو پرانی اس وقت عرب کے معاشرے میں جو فنون تھے، جو شاعری تھی، جو ادب تھا، اس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، خود قرآن کی دوسری آیات سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اس سے ٹکراؤ نہ کرے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو شیطان ہمارے ذہن میں مختلف شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، یہ اور بات کہہ رہا ہے، وہ اور بات کہہ رہا ہے، کس کی مانے؟ ضرورت نہیں ہے ماننے کی۔ تو شیطان، ہمارا مقصد تو تھا قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، اس نے ہمارے دل میں شک ڈال کے کہ پتہ نہیں یار یہ مولوی جو ہے یہ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا، پتہ نہیں یار یہ جو ابھی ہم تفسیر سن رہے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یار میرا تو دل نہیں مانتا، مجھے تو شک ہی پڑا رہتا ہے، مجھے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہیں گمراہی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ شیطان ہمیں اس سے ڈراتا رہتا ہے۔ اور پھر کئی مرتبہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، بعد النظر میں ہم گزرتے ہیں، یعنی دیکھا سرسری طور پہ ایک چیز دیکھی، ہمیں سمجھ نہ آئی، اب ہمارا ذہن وہاں پہ ہو گیا، یار یہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں، یہ کیسے لکھا ہوا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے؟ خواتین کے لیے اگر آ جائے کہ الرجال قوامون علی النساء، اور وہاں کسی نے کہا جی کہ مردوں کو عورتوں پہ درجہ ہے، تو ہمیں ویسے ہی ٹینشن شروع ہو جائے گی، یار مردوں کو کیوں درجہ دیا اللہ نے، یار یہ تو ناانصافی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ ہم نے قوامون کا مطلب سمجھا، نہ قوامون کس کس معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کو سمجھا، نہ اس کی تفسیر پڑھی، نہ اس کی ڈیٹیل دیکھی، نہ اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز دیکھی، اور ہم نے اپنی جو ہماری سمجھ میں چھوٹی سی عقل میں جو چیز سمجھ آئی، ہم نے کہا ہو اس کے مطابق تو یہ میرا ذہن تو نہیں اس میں مطمئن ہوتا۔ اللہ نے مرد کو 2 حصے دے دیے اس وراثت میں سے، عورت کو 1 دے دیا۔ یا تو ہمارے ذہن میں تردد آئے اور ہم اس کی کھوج میں لگ جائیں، اور کھوج میں کیسے لگیں کہ جب ہمیں اس چیز کا ہمارے دل میں یقین ہو ہمارے دل میں کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ جب ہمارے دل میں یقین ہوگا تو پھر ہم یہ ڈھونڈیں گے کہ اس آیت کا وہ والا مطلب کون سا ہے جو میرے دل کو 100% مطمئن کرے، اور جو بالکل میری جو بالکل فلسفے کو اور عقل کو اور سائنس کو ہر چیز کے تھرو پروو ہو سکے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے، اور دنیا میں ایک نہیں سینکڑوں لوگوں نے ایسا کیا، تو قرآن کبھی آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ کرسچن تھے پہلے، پھر ایتھیسٹ ہو گئے تھے،
اور انہوں نے اپنی زندگی دیکھی کہ یار انہوں نے وہ کیسے مسلمان ہوئے اور کس طریقے سے قرآن سے انہوں نے ہدایت لی. تو وہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں قرآن کو بار بار زیر کرنا چاہتا تھا، میں قرآن کو کسی طریقے سے ڈیفیٹ کرنا چاہتا تھا، بیٹ کرنا چاہتا تھا، اور کسی مرتبہ میرے ذہن میں ایک نقطہ آ جاتا تو میں خوش ہو جاتا، ہاں یار یہاں پہ قرآن کو میں نے فیل کر دیا. لیکن کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا آگے جاتا تو وہی میرا نقطے کا جواب قرآن نے دیا ہوتا، اور وہ مسلمان نہیں تھا. جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے دل میں قرآن کی کوئی قدر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک سائنسدان تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، اور وہ قرآن سے سائنسی اصولوں کے مطابق جو تحقیقی ریسرچ کے اصول ہیں اس کے مطابق جب ڈیبیٹ کرتا تھا تو قرآن اس کو ہمیشہ جواب دیتا تھا، اور ایسا جواب جس سے وہ مطمئن بھی ہو جاتا تھا اور جس سے اس کی جو ہے وہ دال بھی نہیں گلتی تھی، اس کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ قرآن کو کسی طریقے سے غلط ثابت کرنا. اور وہ خود کہتا ہے کہ کتنی مرتبہ میں نے قرآن کو غصے میں بند کر کے پھینک دیا. جب مجھے قرآن نے جواب دیا تو ظاہر بات ہے اگر ہم فار ایگزامپل ہم کسی کو زیر کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور الٹا وہ ہمیں جو ہے وہ ڈیفیٹ کر دے تو ہمیں غصہ تو آتا ہے. تو قرآن میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. ایک تو ہمارا عقیدہ ہے، ایک تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں کسی قسم کے کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم عقیدے کو بھی چھوڑ دیں. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے، ایک ویسے بات کر رہے ہیں. عقیدے کو کوئی بندہ چھوڑ دے، کوئی بندہ ادب کو، ہر چیز کو چھوڑ دے، قرآن کو انکار کر دے ماننے سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر قرآن کو پروو کرنا شروع کرے، غلط پروو کرنا شروع کرے، اور صحیح طریقے سے قرآن کے اندر ڈوب کے اس کو غلط پروو کرنے کی کوشش کرے، تو وہ کبھی بھی اس کو غلط پروو نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ چیلنج کیا ہوا ہے، دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں. اور سامنے تو کتنے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اوہ یہ دیکھو یہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ اور کہہ رہی ہے، اس کا مطلب اختلاف ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ سرسری نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے، لیکن انہی کو اگر آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، اس آیت کو اسٹڈی کریں گے، اس کے ملٹیپل ڈائمینشنز کو اسٹڈی کریں گے، اس کی مختلف چیزوں کو اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو لگے گا کہ قرآن کی کسی ایک لفظ میں بھی اختلاف نہیں ہے. اور یہ میں بات دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ادب کے لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا، یہ ادب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اگر کوئی واقعی اس کو پڑھے، صحیح طریقے سے اصولوں کے ساتھ پڑھے، تو وہ قرآن کے اندر کبھی کوئی کمی تلاش نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن رب کا کلام ہے، اور اللہ خود ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے اللہ جل شانہ، ہر نقص سے، ہر کرٹیک سے پاک ہے. تو جب اللہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر نقص سے، تو اللہ کا کلام بھی ہر کمی، ہر نقص سے پاک ہے. یہ چیز ہم نے اپنی دل میں ڈالنی ہے. لا ریب فیہ، یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے دل کے اندر ہمیں راسخ کرنی ہے، اور خود کو اس پہ قائل کرنا ہے، اور خود کو اس پہ منوانا ہے کہ ہمارا ذہن اس چیز کے اوپر 100% مطمئن ہو جائے کہ میری سمجھ میں تو، میری عقل میں تو جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہے، میری سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے، میری سمجھ کم ہو سکتی ہے، میری عقل کم ہو سکتی ہے، میرا علم کم ہو سکتا ہے، قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ پہلا ادب ہے قرآن کا، اور یہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر راسخ کرنا ہے. اگر تو ہم ایسے ہیں جو ہم قرآن میں تحقیق کر سکتے ہیں سالوں سال،
پھر تو بے شک یہ آپ نہ مانیں، قرآن آپ کو خود منوائے گا. آپ کس کی تحقیق میں اتریں تو صحیح، اس سمندر میں آپ اتریں گے، یہ خود آپ کو بتائے گا کہ میں کیا ہوں. اور جس طرح ہم تھوڑے سے 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ روز دیتے ہیں، اگر اس قسم کے ہیں تو پھر ہمیں قرآن خبردار کر رہا ہے، پھر ہمیں قرآن بتا رہا ہے خبردار، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کرنا، اس میں تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی قسم کا کرٹیسزم کرو. اس میں سوچنا بھی مت کہ میں کوئی بات کر سکتا ہوں کہ یار یہ کیوں ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے. ہاں اگر تم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اتر آؤ، میدان حاضر ہے. اور تم نہیں، آج سے 1400 سال سے ہو گئے ہیں، اس قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے. ایک سورت، سورہ عصر یا سورہ کوثر کے برابر لکھ کے لے آؤ. 1400 سال میں کوئی ایک پراپر ایسا بندہ نہیں آیا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہاں جی میں یہ لکھ کے لا سکتا ہوں. تو قرآن تو زندہ معجزہ ہے. تو شک نہیں کرنا، کرٹیک نہیں کتنی، کرٹیسزم نہیں کرنا. اور دیکھیں اگر ہمارے ذہن میں آ ہی گیا تو ہم کیا کریں؟ یا اللہ یہ تو ذہن ہے، ذہن پہ تو ہمارا جو قابو نہیں ہے، دل میں کوئی بات آ گئی ہم اس پہ کیسے کریں گے؟ تو اسی کے لیے سب سے پہلے آیت بتائی تھی. کون سی آیت بتائی تھی؟ سورہ آل عمران کی وہ آیت کو یاد رکھنا ہے کہ اس کتاب میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. اور متشابہات کو، ان کی متشابہات کی اصل کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں. تو یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمائیے، اللہ ہمارے دلوں کو تو سیدھا رکھیے. تو اللہ ہم ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم تو اس کو آپ کی طرف لوٹاتے ہیں. اللہ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، آپ کے کلام پہ ایمان لاتے ہیں، اپنی عقلوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور اس مقام سے آگے گزر کے چل پڑتے ہیں. یہ قرآن اپنا پہلا ادب بتا رہا ہے، اور یہ ادب ضروری ہے ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہونا کہ قرآن کی کسی چیز پہ شک نہیں کرنا، قرآن کے کسی چیز کے اوپر کرٹیسزم نہیں کرنا، کوئی نقص نہیں نکالنا. میں نے بتایا کہ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ عربی آپ کو آتی ہے، قرآن اوپن ہے، چیلنج دیتا ہے، آؤ نکال کے دکھاؤ. نہیں نکال سکتے. تو جب ہم اگر اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتے تو پھر ہمارے لیے ایک کوشن ہے، ایک پریکاشن آ گئی ہے کہ سب سے پہلا ادب تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر اس قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، اس سے ہدایت لینا چاہتے ہو، تو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی روح میں، اپنی جسم کے ایک ایک ذرے کے اندر یہ چیز بٹھا لو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ہمارا پہلا سبق ہے قرآن کا، یہ ہمارا پہلا اور سب سے ضروری سبق ہے. تو اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.